الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں، امید ہے خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے. ہماری کتاب کا باب دوم جس کا عنوان ہے ایمانیات و عبادات، اس کا دوسرا حصہ ہے عبادات، اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس کا دوسرا سبق یعنی وضو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے. وضو کیا ہے؟ وضو کا مطلب، وضو کے بارے میں کہ وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے جان جائیں گے. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے. وضو کی فضیلت اور ساتھ ہی ساتھ وضو کے آداب کے بارے میں بھی جانیں گے. پیارے بچوں، ہم نے نمازی بننا ہے، 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھنی ہے، اور ہو سکے تو مسجد جا کر باجماعت نماز پڑھنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں وضو کرنا بڑا ضروری ہے. وضو کے بغیر پاک نہیں ہوں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور پھر اگر بے وضو نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں بلکہ گناہ ملے گا. تو اس لیے ہمیں وضو کرنا آنا چاہیے. ہمارے بچے وضو کرنے کا طریقہ نہیں جانتے تو ہوتا کیا ہے، مسجد میں، گھر میں اتنا عجیب و غریب انداز سے وضو کرتے ہیں، پانی بے تحاشا بہا دیتے ہیں، بے تحاشا پانی کو ضائع کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے، پھر بھی صحیح طریقے سے وضو نہیں ہوتا. یہاں سے بازو خشک رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چہرہ پورا اچھے طریقے سے دھل نہیں پاتا، سر کا مسح صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتا. تو ہمیں اچھے سے وضو کرنا ہے، اچھے سے غور سے اس سبق کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. بہت زیادہ تیزی نہیں دکھانی کہ تیزی میں اگر ہمارا وضو پورا نہ ہوا، وضو صحیح طریقے سے کامل نہ ہوا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی. اور وضو کرتے کرتے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ پانی ضائع نہ ہو، کم پانی سے ہم اپنا وضو مکمل کریں. تو آئیں چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. پیارے بچوں، وضو کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو میں سر کے مسح کے علاوہ ہر عضو یعنی جسم کے حصے کو 3 مرتبہ دھونا سنت جبکہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے وضو کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے. لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے. صحیح مسلم حدیث نمبر 579. پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر 3 مرتبہ یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو. سبحان اللہ.
پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 575۔ پیارے بچوں، اہم بات، وضو کے 4 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو کے فرائض یہ ہیں: 1 پورا چہرہ دھونا، 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ آداب وضو: وضو کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کرتے وقت باتیں نہ کریں، 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو نہ دھوئیں، وضو کے لیے مناسب پانی بہائیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو، وضو اس طرح کریں کہ کسی دوسرے پر چھینٹیں نہ پڑیں۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم نے وضو کے بارے میں جانا ہے کہ وضو کتنا ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہم ایسی کتاب پڑھ رہے ہوں جیسے ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے بھی وضو ہمارا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں آج وضو کے بارے میں آگاہی ملی ہے، پتہ چلا ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اب ان وضو کے 4 فرائض جو ہم نے آج پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، سنے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن میں یاد کر لینا ہے۔ اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں وضو کا عملی مظاہرہ کر کے دکھانا ہے تاکہ آپ مناسب پانی بہا کر پورا وضو کر سکیں اور اعضائے وضو بھی خشک نہ رہیں اور آپ کا وضو کامل ہو تاکہ آپ کی عبادت یعنی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معانی کی جانب۔ لفظ ہے مسح، سر پر گیلا ہاتھ پھیرنا۔ فرائض یعنی وہ لازمی کام جن کا پورا کرنا بہت ضروری ہو، فرض کی جمع۔ لو، کان کے نیچے کا نرم حصہ یعنی یہ والا حصہ نرم والا۔ ٹخنوں، پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی، ٹخنا کی جمع۔ جی بچوں، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے وضو کے بارے میں بے حد اچھی اور معلوماتی باتیں سیکھی اور سنی۔ آپ نے ابھی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ وضو کا عملی طریقہ بار بار دہرائیں، اساتذہ کرام کو بتائیں، دکھائیں، اپنے والدین سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ آپ کا وضو کامل ہو سکے۔ امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، والدین کا احترام خوب کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا اور اپنا خیال بھی رکھیے گا، وضو بھی مکمل کیجیے گا، دوسروں کو بھی وضو کے بارے میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔